یہ کہانی صرف ایک ملک بننے کی نہیں، یہ کہانی ہے قربانی، شناخت اور ایک خواب کی، جسے تاریخ نے پاکستان کا نام دیا۔ یہ بر صغیر ہے جہاں صدیوں سے تہذیب، ثقافت اور تاریخ نے جنم لیا۔ 1857 کے بعد آزادی کی آخری چنگاری بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دی گئی۔ برطانوی راج آیا، طاقت، قانون اور خوف کے سائے کے ساتھ۔ اسی اندھیرے میں ایک سوچ نے جنم لیا، سر سید احمد خان۔ قوموں کی تقدیر تعلیم سے بدلتی ہے، ہتھیاروں سے نہیں۔ 1906 میں مسلمانوں نے اپنی سیاسی آواز خود بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن تاریخ کو جس رہنما کی ضرورت تھی وہ ابھی منظر پر آنا باقی تھا۔ محمد علی جناح، اصولوں پر قائم، قانون کی زبان بولنے والا رہنما۔ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کا حق الگ وطن ہے۔ 1930 میں علامہ اقبال نے ایک خواب قوم کے سامنے رکھ دیا، ایک ایسا خطہ جہاں مسلمان آزادی سے جی سکیں۔ 1940 قرارداد لاہور نے خواب کو تحریک میں بدل دیا۔ اب یہ صرف خیال نہیں رہا، یہ ایک عوامی جدوجہد بن چکا تھا۔ تحریک بڑھی اور اس کے ساتھ ظلم اور قربانیاں بھی بڑھتی گئیں۔ ہجرت، تاریخ کی سب سے بڑی اور دردناک انسانی نقل مکانی۔ لاکھوں جانیں قربان ہوئیں مگر حوصلے نہ ٹوٹے۔ پھر وہ لمحہ آیا، 14 اگست 1947۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست بن کر ابھرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم کو آزادی کا اصل مطلب سمجھایا۔ آپ آزاد ہیں، اپنے عقیدے، اپنے کاروبار اور اپنی زندگی میں۔ یہ آزادی آسان نہیں تھی، یہ قربانیوں کی قیمت پر ملی۔ ہر آنسو، ہر شہادت اس وطن کی بنیاد بنی۔ یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ایک نظریہ تھا، نیا ملک تھا، مسائل بے شمار تھے مگر حوصلہ زندہ تھا۔ پاکستان ایک امانت ہے جو ہمیں قربانیوں میں ملی۔ اس امانت کو سنبھالنا اب ہماری ذمہ داری تھی۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، حال کی بھی ہے، اور اس کہانی کا اگلا باب ہم لکھ رہے ہیں۔ پاکستان، ایک خواب جو حقیقت بن چکا تھا۔ آزادی کے فوراً بعد سب سے بڑا مسئلہ سرحدوں کا تھا۔ ریڈ کلف لائن نے لاکھوں زندگیاں بدل ڈالی۔ گاؤں، شہر اور خاندان سب تقسیم ہو گئے۔ مہاجرین کے ہاتھ خالی تھے مگر دل امید سے بھرے تھے۔ وسائل کم تھے مگر نیت مضبوط تھی۔ قائد اعظم دن رات ملک کے لیے کام کرتے رہے۔ کراچی پاکستان کا پہلا دارالحکومت بنا۔ نئے ادارے، نیا نظام، نئے خواب، لیکن قائد اعظم کی صحت جواب دے رہی تھی۔ ستمبر 1948 قوم اپنے رہنما سے محروم ہو گئی۔ قوم یتیم ہو گئی مگر قائد کا نظریہ زندہ رہا۔ اب پاکستان کو اپنے قدموں پر خود کھڑا ہونا تھا۔ آئین سازی قوم کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ زبان، ثقافت اور وحدت کے سوال سامنے آئے۔ پاکستان نے مشکلات کا ڈٹ کا سامنا کیا۔ یہ سفر بہت مشکل اور کٹھن تھا مگر کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ تعلیم اور محنت ترقی کی بنیاد بنے۔ فوج وطن کے دفاع کی مضبوط دیوار بنی۔ دنیا نے پاکستان کو ایک عظیم خود مختار اسلامی ریاست کے طور پر تسلیم کیا۔ پوری پاکستانی قوم متحد رہی، بہت زیادہ اختلافات کے باوجود۔ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم نے خود کو بدلا۔ پاکستان میں شہر تیزی سے بڑھنے لگے، تعلیمی ادارے کھلنے لگے مگر نظریہ پاکستان قائم رہا۔ یہ ملک اسلام کے اصولوں پر قائم ہوا، یہ قربانیوں سے بنا اور قربانی مانگتا ہے۔ یہ امانت نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے۔ نوجوان اس کہانی کے نئے کردار ہیں۔ یہ ذمہ داری اب نوجوانوں آپ کے کندھوں پر ہے۔ تاریخ کو یاد رکھنا قوموں کو زندہ رکھتا ہے اور تاریخ سے سبق لینا ترقی کا راستہ دکھاتا ہے۔ پاکستان صرف ایک ملک نہیں، دلوں کی دھڑکن ہے۔ یہ ایک نظریہ، ایک شناخت ہے، یہ امید ہے، روشنی ہے، ایک پہچان، ایک امید۔
یہ قربانیوں کی مسلسل کہانی ہے۔ پاکستان کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ یہ ہر پاکستانی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد صرف نعرہ نہیں، یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے جو مٹ نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایمان سے بنا ہے، قربانیوں سے پروان چڑھا اور امید سے زندہ ہے۔ یہ ہے پاکستان کی کہانی، یہ ہے ہماری پہچان، یہ ہے ہمارا فخر اور ہمارا مستقبل۔ پاکستان ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پاکستان، ایک خواب جو قربانیوں سے حقیقت بنا۔